بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں، شریعت میں ان سے متعلق ہمیں اور آپ کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی گفتگو کبائر سے متعلق تین بڑے اہم گناہوں سے متعلق ہے۔ آج پہلی چیز ہے جادو کرنا اور سیکھنا۔ جادو ہماری اور آپ کی زبان میں ایک معروف لفظ ہے، بلکہ اس لفظ کو سن کر کے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً اس کا اثر بڑے خفیہ طریقے پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز انسان کو لاحق ہوتی ہے، دشمن کا حملہ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ گویا انسان کو ایک ظاہر طور پر، لیکن جادو کا اثر جو انسان کے جسم پر ہوتا ہے وہ پوشیدہ طور پر ہوتا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک جادو کی ایک حقیقت ہے۔ بعض منتروں کے ذریعے یا بعض چیزوں کو دھونی دے کر کے یا بعض غیر شرعی کلمات کو پڑھ کر کے کچھ دم کیا جائے یا کسی نام کے ساتھ لگایا جائے یا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کے جسم سے خاص ملے ہوئے کپڑے ہوں یا اس کے بال ہوں یا ناخن ہوں، ان کے ذریعے سے شیطان کی مدد سے کچھ ایسی حرکت کرنا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کا جسم متاثر ہو جائے۔ بسا اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، بسا اوقات جادو کے اثر سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، بسا اوقات جادو انسان کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات صورتحال یہ پہنچتی ہے کہ جادو کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے، جادو کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر اسے بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، بلکہ علماء کے راجح قول کے مطابق یہ کفر ہے۔ یعنی جادو جو آدمی کرتا ہے وہ کافر ہے، جادو جو سیکھتا ہے وہ کافر ہے، جادو جو کراتا ہے وہ کافر ہے، جادو پر جو راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ جادو کرنے اور کرانے کو کفر کہا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ یہود شریعت کی، اللہ کے کتاب کی تعلیم کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، ان امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ جو شیطان ان کو سکھاتے تھے وہ کفر ہے،
وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کر سکتے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن کفر شیطان کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو جادو شریعت کی نظر میں کفر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی شرارت اور ان کی جو رسولوں کی تعلیم کے ساتھ نافرمانی تھی، اس کے عوض میں جب 2 فرشتوں کو بھیجا ان کے پاس جادو سیکھنے سکھانے کے لیے، تو فرشتے کہا کرتے تھے، دیکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو اگر تم ہم سے سیکھنا چاہتے ہو، جیسے کسی دکاندار کے پاس گئے، ایک زہر رکھا ہے اور یہ رکھا ہے، وہ کہے بھائی دیکھو یہ میرے پاس بیچنے ہی کے لیے ہے، لیکن میں تم سے بتلا دے رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے ہی وہ فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتنہ بنا کر کے بھیجا ہے، جادو سیکھ کر کے فلا تکفر، تم لوگ کفر نہ کرو۔ تو جادو کا سیکھنا اور سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا، اس پر راضی ہونا، یہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض حدیثوں میں، جو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ 7 ہلاکت خیز، تباہ کر دینے والے، دین کو، ایمان کو برباد کر دینے والے، عبادات کو برباد کر دینے والے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بتلائی، اور دوسرا نام آپ نے جادو کا لیا، دوسرا نام آپ نے جادو کا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی خطرناکی ہی ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ متنبہ کیا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جو مسند احمد و سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو چکا ہے، شراب اس کی غذا بن چکی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جادو سے پر راضی ہوتا ہے، جادو کی تصدیق کرتا ہے، جادو کو قبول کرتا ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جادو کبائر میں سے ایک بہت بڑا کبیرہ ہے، جس سے متعلق آج تفصیل نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جادو کوئی آدمی چاہے جو بھی ہو، وہ آدمی نیک بن کر کے کرے، جیسا بھی کرے، اور عموماً جادو جو ہوا کرتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ کس میں؟ میاں اور بیوی۔ اور یہ ایسا جادو ہے جو آج ہمارے یہاں مزاروں اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر شرارت پسند، ہر نالائق لڑکا اور لڑکی ان کے پاس پیسے دے کر کے خود بھی اپنا دین اور ایمان بیچتے ہیں، اور وہ لوگ تو چند ٹکے کے ذریعے اپنا دین اور ایمان بیچ بھی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ٹونا اور ٹٹکا کے ذریعے جو کسی کی طرف مائل کرایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لے جاؤ، فلاں لڑکی سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یا وہ ہم سے محبت نہیں کرتی، تو اس کے لیے کہاں چلے جاؤ؟ کسی بابا کے پاس چلے جاؤ، تعویذ لکھ کر کے رکھ دیں گے، ہاں بھائی اس کے تکیہ کے نیچے رکھ دینا ہے نا، یا اسے پلا دینا، یا اسے کس طریقے سے پہنا دینا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ اور یہی وہ جادو ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ یہود ان دونوں فرشتوں سے وہ منتر سیکھتے تھے جس سے عورت، شوہر اور اس کی بیوی میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے۔
اسی لیے صحابہ اکرام کا تقریباً اتفاق ہے کہ جادوگر مرد ہو یا عورت اسے قتل کر دیا جائے گا. اسے کیا؟ قتل کر دیا جائے گا. عقبہ، ولید ابن عقبہ یا ایک امیر ہیں، ان کے سامنے کوفہ کے اندر شاید ایک جادوگر آیا اور اپنے کرتب دکھا کر کے ایک آدمی کو گردن مارتا اور پھر تھوڑی دیر میں اس کو گردن کو جوڑ دیتا. ایسے ہمارے ہاں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے کہ اپنے جسم کے اندر کیا چھریاں اور تلوار وغیرہ سے مار لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں صحیح ہو جاتے ہیں. ایک صحابی جریر ابن عبداللہ ہمارے خیال سے تھے، وہ وہاں پر گئے اور اسی کی تلوار لے کر کے اس کی گردن مار دی اور کہا اب اگر سچا ہے تو اپنے کو جلا کر کے دکھلائے، اپنے کو جلا کر کے دکھلائے. اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اپنے دور حکومت میں خاص طور آخری ایام میں یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جہاں کوئی جادوگر مرد عورت ملے اسے قتل کر دیا جائے. آج کا دوسرا کبیرہ جو بہت عام ہمارے یہاں ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. وہ نماز کا چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. اس نماز میں سے کسی ایک نماز کا بھی اس کے وقت سے ٹال دینا اگرچہ بعد میں پڑھے، جان بوجھ کر کے استطاعت کے باوجود صرف گھومنے کے بہانے سے، بازار میں مشغولیت کے بہانے سے، کام میں مشغولیت کے بہانے سے، سونے کے بہانے سے اس نماز کو اس کے وقت سے ٹال دینا یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جائے اگرچہ بعد میں پڑھتا ہے، یہ گناہ کبیرہ اور بہت سے علماء کے نزدیک یہ کفر ہے. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد دین اسلام میں، شہادتین کے اقرار کے بعد دین اسلام میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نماز کا ہے. اس کا مخالف مفہوم یہ نکلتا ہے کہ توحید کے بعد یعنی شرک کے بعد، توحید کے انکار یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. حتیٰ کہ ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا، ایک وقت کی فرض نماز کا چھوڑ دینا اگرچہ بعد میں پڑھتا ہی کیوں نہیں ہے، ایسا کام کرنے والا زنا کرنے والے سے برا ہے، چوری کرنے والے سے برا ہے، شراب پینے والے سے برا ہے. صحابہ کرام، ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن شقیق، سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل خیر کو یعنی عبادت کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی کا ٹھکانہ قرآن مجید میں جہنم اور جہنم کا وہ حصہ بتایا ہے جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان نیک لوگ جن کا پہلے ذکر ہوا، ان کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کی جانشی بنی تو ان کا کام کیا تھا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. وہ لوگ نماز کو ضائع کرتے رہے، نماز کو وقت پر پڑھتے، یہ نہیں نماز نہیں پڑھتے رہے، کیا نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے رہے. جیسے آج ہمارے ہاں بساؤ بہت سے لوگ ہوتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کب؟ عصر کو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب کو عشاء کے بعد جا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ اضاعوا الصلاۃ کے اندر یعنی نماز کو ضائع کرنے میں داخل ہیں. تو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو یہ نالائق لوگ نماز کو ضائع کرتے رہے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور غی میں ڈالے جائیں گے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے
جہنم کی وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کے جسم سے جل کر کے جو خون اور پیپ بہ کر کے وہاں پر جمع ہوگا، اسی میں ان لوگوں کو ٹھکانہ ملے گا۔ یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر زانی جائے گا، شرابی جائے گا اور والدین کا نافرمان جائے گا۔ گویا جہنم کا جو عذاب ایک زانی کے لیے ہے، ایک شرابی کے لیے ہے اور اپنے والدین کے نافرمان کے لیے ہے، وہی ٹھکانہ اللہ تبارک نے کس کا رکھا ہے؟ بے نمازی کا بھی رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو قرآن مجید میں جہنمیوں نے اپنے جہنم میں جانے کا جو سبب بتایا ہے، ظاہر بات شرک کے بعد سب سے پہلا سبب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، یہ نہیں کہ ہم زنا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ہم چوری کرتے تھے، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، مجرمین سے پوچھیں گے جنتی آخر تم تو دنیا میں بڑے اکڑ کر کے چلتے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے آرام سے تھے، آج ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم میں کیا چیز لے کر کے گئی؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین۔ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ یہ ان کاموں میں ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ وہ فرق ہمارے درمیان اور جو اہل شرک کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ تیسری چیز آج جس کا ذکر کبائر میں ہے وہ نماز کی قرین، نماز کے ساتھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ تقریباً 50 بار ہوا ہے۔ نماز کے ساتھ جس کا ذکر تقریباً قرآن مجید میں 50 بار ہوا ہے، اس کا ترک کرنا وہ بھی کبیرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو مال دیا ہے تو ان کے مال میں غریبوں کا ایک حق رکھا ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ یہ وہ چیز ہے جو تمام دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے زکوٰۃ لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، ان تمام لوگ، تمام کے تمام انبیاء زکوٰۃ لے کر کے آئے۔ تو زکوٰۃ قرآن مجید میں نماز کا قرین ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور مشرکوں کا ایک کام یہ بھی بتایا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی اور بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ وہ کون ہے مشرکین؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نہ دینا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار بھی کس چیز میں ہے؟ کبائر میں ہے۔ اس کا شمار یعنی اس کا زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا کبائر میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک آیت جو آل عمران میں ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا جو بیان کرتی ہے وہ بڑی خطرناک اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو لوگ
اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخالت سے کام لیتے ہیں۔ شرعی طور پر ساتھیوں جو مال انسان کو ملا ہے یہ انسان کا مال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو ان کے پاس رکھی گئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مال اسی کو دیتا جو زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کرتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مال اس سے کم ملتا ہے جو اپنی کرسی ہی پر بیٹھا رہا کرتا ہے۔ مزدور اپنے مالک کی 8 گھنٹے 10 گھنٹے مزدوری کر کے اپنے خون اور پسینے کو ایک کرتا ہے، تب جا کر کے مالک اس کی مزدوری دیتا ہے جو شاید اس کے مال کا 100واں حصہ بھی نہ ہو۔ تو مال جو کسی کو ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر اس میں بخالت سے کام لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو لا يحسبن، وہ یہ سمجھیں نہ سمجھیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جو صورتحال آئی، اس مال نے انسان کا کیا حشر کیا ہے۔ ہمارے شہر میں ساتھیوں، ہمارے شہر میں، چھوٹے سے شہر میں 2 یا 3 آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے شہر میں، پوری ہندوستان بات نہیں کرتا ہوں میں، 2 آدمی کا، دونوں ڈاکٹر ہیں جو غریبوں کا، مجبوروں کا، مزدوروں کا پیسہ چوس چوس کر کے رکھتے تھے اور گڈیاں بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، کروڑوں کا مال اپنے بستر کے نیچے رکھے تھے۔ اب کیا کریں، اس کی اہمیت ایک کاغذ کی بھی اب نہیں ہے، کاغذ بھی استعمال میں آ جاتا ہے، اس پر کچھ لکھ سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ 1 کروڑ ہے، لیکن اس کی اہمیت 10 پیسے کے کاغذ کی بھی نہیں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اسے دیکھ کر کے کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس مال کو اپنا مال سمجھا ہے، اپنی چیز سمجھا ہے۔ اگر اس مال کو مال کے مالک اور مال کے دینے والے کی چیز سمجھے ہوتے تو یہ حشر ان کا آج نہ ہوتا، ان کا مال ان کے کسی کام آیا، ان کا مال انہی کی جان لینے والا بن گیا ہے۔ تو یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحسبن، ہرگز ہرگز وہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آج آپ نے اتفاق ہوا کہ 3 آپریشن کر دیا اور آپ کو 30,000 40,000 1 لاکھ ایک دن میں مل گیا، تو لا يحسبن، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے نا، بل ہوا شر لہم، بل یہ ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، زکوٰۃ نہ دے کر کے جو بخالت سے کام لیا ہے، غریبوں کا حق نہ دے کر کے جو بخالت سے کام لیا ہے، غریبوں کا ناجائز آپریشن کر کے جو بخالت سے کام لیا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، ہنسلی بنا دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مال دیتا ہے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو زہریلے سانپ کی شکل دے دے گا، عام نہیں بلکہ زہریلے سانپ کی شکل دے دے گا، اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہوگا اور اس کی بانچھوں کو پکڑ کر کے کاٹ رہا ہوگا اور ڈس رہا ہوگا، اور کیا کہے گا؟ انا مالک انا کنزک، میں وہی ہوں جسے تو بستر کے نیچے رکھے رہتا تھا، بینک میں بھی نہیں رکھتا تھا، کہیں کیا کرے؟ گورنمنٹ اس میں سے ٹیکس نہ لے لے، ظاہر بھی نہیں کرتا تھا کہ کہیں غریب اس سے کچھ مانگ نہ لے، اسے تو بچا بچا کر رہتا تھا۔ انا مالک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا
خزانہ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان گناہوں میں داخل ہے جنہیں کبیرہ کہا جاتا ہے اور جن کا انجام بڑا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے کبائر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام حقوق جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔